چند دنوں سے بانی پی ٹی آئی کی صحت کو لے کر جو باتیں ہو رہی ہیں اور اس پہ پھر پی ٹی آئی کے جو اعتراضات سامنے آ رہے ہیں، حکومت یہ کہتی ہے کہ ایک نان ایشو کو آپ لوگوں نے ایشو بنا دیا ہے، جبکہ محمود خان اچکزئی جن کو آپ لوگوں نے نامزد کیا ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بانی کی صحت اتنی خراب نہیں تھی جتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اچھا دیکھیں، اس میں بنیادی جو سوال ہے نا، مطلب صحت کی خرابی کی ایکسٹینٹ تو ہم تب جائیں جب ہمیں ایک ایکسیس ہو، ایک نارمل صورتحال ہو کہ منگل کی ملاقات ہو رہی ہو، جمعرات کی ملاقات ہو رہی ہو، سیاسی رفقا مل رہے ہوں، فیملی مل رہے ہوں، خان صاحب سے بات چیت ہو رہی ہو تو پتہ چلے۔ جب ایک آئسولیشن کا فیز ہو، جب خان صاحب کی کسی سے ملاقات نہ ہو رہی ہو تو پھر باتیں بڑھتی ہیں۔ پھر خود حکومت کے بہاف پہ ایڈمیشن آ رہا ہے 5ویں دن، پروسیجر ہو رہا ہے ہفتے کی رات، اس کے بعد اسٹیٹ لیول کے وزیر مختلف آتے ہیں، مختلف بڑے چینلز پہ آتے ہیں، مستند جگہوں پہ کمپلیٹ ڈینائل کے موڈ میں ہوتے ہیں، اور پھر 5ویں دن اچانک خبر آ جاتی ہے کہ خان صاحب کا آنکھ کا پروسیجر بھی ہو گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان سارے خدشات کو بڑھاتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دیکھیں کہ ایک پروسیجر ہو رہا ہے، میڈیکل پروسیجر کے لیے کنسنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اگر عمران خان کو لے جایا گیا تو کس فیملی ممبر نے اس پروسیجر کے لیے کنسنٹ دی؟ کیونکہ انیستھیزیا تو دینا پڑتا ہے، چاہے لوکلائز ہو، چھوٹا بھی پروسیجر ہو، تو وہ کس فیملی ممبر سے کنسنٹ لی گئی؟ تو یہ سارے لیگل بھی ایشوز ہیں، اس میں مورل ایشوز بھی ہیں، ان سب کو دبایا ہے حکومت وقت میں، اور یہ سارا آپ کے سامنے ہے پھر اس کے بعد کا معاملہ۔ تو لیکن جو محمود اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پروپیگنڈا بہت ہو رہا ہے، اب سوال یہ ہے وہ کس پروپیگنڈے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، آئیدر حکومت کا پروپیگنڈا یا پھر خود پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا؟ نہیں، اب یہ تو وہ زیادہ بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ وہ کس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں، مگر دیکھیں حکومت وقت نے اس چیز کو بہت غلط طریقے سے پلے کیا ہے، انفارمیشن کو ود ہیلڈ کر کے نہ صرف انہوں نے عوام میں ایک سنسنی کریٹ کی ہے بلکہ عوام کے احساسات کو بھی مجروح کیا ہے۔ دیکھیں عمران خان ایک نارمل سٹیزن کی بات نہیں ہو رہی کہ خالی اس کی فیملی کنسرنڈ ہو، عمران خان سے جڑے ہوئے ہر شخص کنسرن ہوا ہے، اور اس کو ایک اضطراب کی کیفیت بنی رہی ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ انہیں پمس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو بھی پھر سامنے لانا پڑا، وہ بھی آ کے کہہ رہے کہ جی پروسیجر ہو گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر پہلے وقت میں کلیریفائی ہو جاتی، جب پرابلم بنا، کوئی پرابلم اچانک تو نہیں بنا، اگر آنکھ میں کوئی ہے سویلنگ ہے یا کوئی اور کہہ رہے ہیں ویژن کا مسئلہ بنا، تو کیوں نہیں فیملی کے ساتھ شیئر کیا گیا؟ فیملی سے ہٹ کے خان صاحب کے ڈاکٹرز کو کیوں نہیں ایکسیس دی گئی کہ وہ یہ بہترین پروسیجر کدھر ہو سکتا تھا؟ کیا پیمز اس کام کے لیے ایک مناسب ہسپتال بھی تھا ان دی فرسٹ پلیس کہ نہیں تھا؟ یہ ساری چیزیں اس پہ غور ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اچھا عمر صاحب، آپ کی لیگل ٹیم نے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے طبی معائنے کے لیے درخواست راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں دائر کی ہے۔ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں بانی کو ہسپتال منتقل کیا جائے؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب تو آفر بھی کر رہے ہیں کہ جہاں چاہے علاج ہو سکتا ہے، جس ہسپتال میں کہیں ہو سکتا ہے، اگر عدالت سے آپ لوگ اس حوالے سے رجوع کریں تو حکومت تو مکمل تعاون آپ کو نہیں لگتا کر رہی ہے اس معاملے میں آپ کے ساتھ؟ اچھا دیکھیں حکومت کس طرح سے تعاون کر رہی ہے؟ کیا درخواست آج پہلی دفعہ دی گئی ہے میڈیکل کی؟ میڈیکل کی تو درخواستیں 2 سال سے لگاتار دی جا رہی ہیں۔ کیا خان صاحب کا جو روٹ کینال کا ایشو تھا، خان صاحب کی ڈینٹل ٹریٹمنٹ ہونی تھی، کیا خان صاحب کے وہ الاؤ کی گئی؟ آج تک اس کے لیے کوئی ایکسیس نہیں دی گئی۔ کیا اڈیالہ کے اندر ہسپتال میں کیا کوئی ایسی پروویژن تھی؟ نہیں تھی۔ آپ نے عمران خان کو اس تکلیف میں کیوں رکھا؟ اسی دانت کی تکلیف کی وجہ سے خان صاحب کے کان میں درد، کان کے انفیکشن تک بنا، کیا ان چیزوں کو دیکھا گیا؟ دیکھیں ان ہیومن ٹریٹمنٹ ایک رکھی جا رہی ہے، اور یہ خان صاحب خود نہیں کہہ رہے، یہ خان صاحب کی فیملی نہیں کہہ رہی، یہ یونائٹڈ نیشن کی ورکنگ کمیٹی اس پہ کہہ چکی ہے کہ خان صاحب کی جو ڈیٹینشن ہے وہ اماؤنٹس ٹو ٹارچر، اور خان صاحب کو ہر طرح سے ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ مگر دیکھیں بات ہے اخلاقیات کا، جب جنازہ اٹھ جائے تو پھر ایسی چیزیں عام لگتی ہیں، پھر حکومتی وزیر آ کے چینل پہ جو کہتے رہیں۔ لیکن سر ایک بات تو آپ مانیں گے کہ جو اصل کنسرن ہے حکومت کو وہ یہ ہے کہ اگر ان کی بہنوں کو یا کسی کو اجازت دی جاتی ہے تو باہر آ کر جو سختی اور سخت تیر وہ برساتے ہیں اس گفتگو کے، اصل ایشو تو وہ ہے۔ یا تو آپ تحریری گارنٹی دے دیں کہ باہر آ کر کوئی ایسی بات ڈسکس نہیں ہوگی میڈیا کے سامنے، یا کوئی پیغام رسانی نہیں ہوگی اس طرح کی پولیٹیکل بات، تو شاید آپ کو اجازت بھی مل جائے۔
آج اگر عمران خان کے کسی آ کے بیان کا ہے، آپ نے 300 ایف آئی آریں تو اور دی ہوئی ہیں، آپ کے پاس اس کا حل ہے، آپ ایک اور ایف آئی آر دے دیں اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی ہے. مگر دیکھیں یہ کسی کو کہنا کہ کسی کا بیان سخت ہے تو اس میں آپ ذاتی سٹینڈرڈ نہیں اپلائی کر سکتے. آپ وہ سٹینڈرڈ اپلائی کریں اکراس دا بورڈ. آپ اس میں بتائیں کون سی ملک دشمنی عمران خان ایسی بات کر رہے ہیں. کیا عمران خان نہیں کہہ رہے کہ یہ فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے؟ اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ عمران خان ڈائیلاگ کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں کرنا چاہتا. اگر ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے کسی بھی ڈائیلاگ کی، کسی بات چیت کی ضرورت ہے تو انہوں نے پورا مینڈیٹ محمود خان کو دیا ہوا ہے. سر ذکر ہو جائے 8 فروری کے احتجاج کا، تو کیا پلان ہے تحریک انصاف کا؟ کتنی تیاریاں اس حوالے سے ہو گئی ہیں؟ احتجاج کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ دیکھیں احتجاج صوبہ ٹو صوبہ ویری کر رہا ہے، اس کی تیاریاں بھی ڈفرینٹ طرح کی نظر آ رہی ہیں. جیسا کہ کے پی میں حکومت ہے تو کے پی والی تیاریاں زیادہ اوپن نظر آ رہی ہیں، ادھر جلسے ریلیاں بھی نظر آ رہی ہیں. اور اب لاہور جس طرح دیکھ لیا جائے، لاہور 3 دن کی ایک چھٹی اناؤنس ہو گئی ہے اور ایک بسنت کا فیسٹیول بھی ہوگا، اس میں ایک ڈفرینٹ طرح کی احتجاجی تدابیریں نظر آئیں گی. تو یہ ڈفرینٹ ہوگا. سندھ میں اب آلریڈی کہ آپ لوگ جمعیت پتنگ علماء پتنگ اسلام نے اڑا کے جلسے کا آپ لوگ اناؤنس کیا احتجاج ہوا ہے. کریں گے پھر لاہور میں؟ کیونکہ بسنت تو بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو پھر آپ کا احتجاج بھی پتنگوں کے ساتھ ہی ہوگا دیکھیں یا اس یہ کے تو بغیر؟ دیکھیں اب یہ تو لاہوریوں کے مرضی ہے نا کہ انہوں نے پتنگ میں جو ہے نا اور رنگ بھی ڈالنے ہیں، اس میں عمران خان کے رنگ کی بھی آمیزش کرنی ہے کہ نہیں، یہ ان کی مرضی ہے. مگر جماعت ظاہری بات ہے ایک اپنی اسٹریٹجی کے ساتھ احتجاج کرے گی. بالکل ٹھیک. اچھا، گزشتہ روز شیخ وقاص صاحب کی ایک آڈیو میسج لیک ہوا ہے اور وہ کسی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نے دھرنا دینا تھا تو اپنے 90 اراکین کو ساتھ لے کر آتے. اگر اس لیول پہ ہی اتنے اختلافات ہیں پارٹی میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ 8 فروری کا احتجاج آپ لوگ رجسٹر ایٹ لیسٹ کرا پائیں گے یا بڑا امپیکٹفل ہوگا؟ اچھا دیکھیں میں نے آڈیو سنی نہیں یا میری شیخ وقاص صاحب سے بات نہیں ہوئی، مگر دیکھیں اس میں احتجاج کی بات کوئی کسی کی ذات کی نہیں ہے، یا یہ کوئی 90 ایم پی اے تک محدود نہیں ہے یا اور کسی پارلیمنٹیرین تک محدود نہیں ہے. دیکھیں 8 فروری کا ووٹ اس عوام کا چوری ہوا ہے، ادھر عوام کے ووٹ کی توہین ہوئی ہے. اب اس عوام نے سوچنا ہے کیا وہ اسی طرح چاہتے ہیں کہ 17 سیٹوں والے ان پہ ہر دفعہ مسلط کر دیے جائیں؟ کیا اس کو نیو نارمل بنا لیا جائے جو یہ سچویشن ہے جس کو حکومت خود بڑا بوسٹفلی کہتی ہے کہ ہائیبرڈ پلس نظام ہے؟ کیا عوام کو یہ قابل قبول ہے جو اس کے ثمرات ان کی زندگیوں میں آئے ہیں، جو مہنگائی کا طوفان وہ فیس کر رہے ہیں، جو بے روزگاری وہ دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس کو ساری عوام نے انڈورسمنٹ دینی ہے یا اس کو ریجیکٹ کرنا ہے؟ یہ عوام کا فیصلہ ہے. بالکل صحیح. اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید پی ٹی آئی سوچ رہی ہے اس حوالے سے کہ قائمہ کمیٹیوں میں دوبارہ شامل ہوں. آپ اس کی تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس طرح کی کوئی ابھی تک پارلیمانی پارٹی میں ڈسکشن نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، 1-2 لوگوں نے ضرور اس سجیشن کو فلوٹ کیا ہوگا مگر اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی. مگر دیکھیں بات یہ ہے کہ اب چیزوں کی ڈائریکشن آج 2 سال کے اب ہم قریب جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، 8 فروری آنے والا ہے، 2 سال ہو جائیں گے اس پارلیمان کو. اب اس طرف جانا تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی جو ہے نا ایک مشکل سٹیپ ہوگا. اب خود دیکھنا ہوگا پی ٹی آئی نے ایز اے ہول کہ اس میں کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے. اس میں ظاہری بات ہے خان صاحب کا بھی انپٹ لیا جائے گا، باقی معاملات بھی، مگر مجھے مشکل لگتا ہے کہ ریورس بیک اتنی آسانی سے ہو سکے.